لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربنا سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله العظيم وصدق نبيه الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آپ نے ابھی اذان سنی تھی. اذان کے بعد خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو وقت تھا آپ نے ایک عمل کیا تھا. وہ کیا عمل تھا؟ وہ ایک دعا تھی جو آپ نے اللہم رب هذه الدعوة التامة سے شروع کر کے ختم کی. میں نے پھر خطبہ شروع کیا تو میں نے سنت کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر ایک عمل کیا تھا. وہ دعا تھی اور خود درود بھی ایک دعا ہے. زندگی میں انسان مختلف چیزوں سے لطف اٹھاتا ہے. اس کا ذہن ان چیزوں کو دیکھ کے تر و تازگی محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، انسیت محسوس کرتا ہے، محبت محسوس کرتا ہے، اپنائیت محسوس کرتا ہے. آپ سے میرا اور اپنے آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم زندگی کے ایک بڑے حصے میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. دعائیں پڑھتے ہوئے آپ کو لطف کتنا آتا ہے؟ دعائیں پڑھتے کرتے ہوئے آپ کا ذہن کتنی تر و تازگی محسوس کرتا ہے؟ دعائیں پڑھتے ہوئے آپ کا رب کے ساتھ تعلق ایک نیا رنگ کس طرح اختیار کرتا ہے؟ وہ دعائیں پڑھتے ہوئے آپ کو ان دعاؤں سے وعظ کیسے ملتا ہے؟ وہ دعائیں پڑھتے ہوئے اس کے دعاؤں کے اندر آپ کو اللہ سے اپنائیت کتنی نظر آتی ہے؟ سوال یہ ہے وہ جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان دعاؤں کے الفاظ سے کتنی محبت آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ دعائیں پڑھتے ہوئے آپ
اس دعا میں کتنا کھو جاتے ہیں، اپنا آپ بھول کر، اپنی کائنات بھول کر اس دعا کے الفاظ کے ذریعے رب کے حضور اپنی عرض پیش کرنے کے لیے کتنا اپنا آپ بھلاتے ہیں۔ دعاؤں کو، اللہ کے ذکر کو اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے استعمال کیجیے۔ ان دعاؤں میں اپنی کیفیت کا حساب کیجیے، محاسبہ کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ میری زندگی میں میری بہترین پسندیدہ دعائیں خاص کون سی ہیں، میں کون سی دعاؤں میں خاص کر اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہوں۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ اللہ سے آپ کی طرف سے بات چیت کا آغاز ہے، ایک اللہ کی طرف سے گفتگو کا آغاز ہے۔ یہ دعا کس کے حضور پیش کر رہے ہیں؟ گویا کہ اللہ کی توجہ آپ چاہ رہے ہیں، اللہ کو بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف کروا رہے ہیں۔ کس طرح کن الفاظ سے؟ سب سے عظیم ذات کے سامنے جو الفاظ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کی یہ دعا ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے ان دعاؤں کی عظمت کو کتنا آپ محسوس کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کی عظمت کو اپنے اوپر کتنا طاری کرتے ہیں۔ اپنے آپ پر محنت کیجئے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوگا جو اپنے اوپر محنت کرے گا۔ تزکا، خود کو سنوار لے، پھر دوسروں کو سنوارنے کی بات بھی آئے گی۔ یہ دعاؤں کی عظمت، یہ جلال، یہ خوبصورتی، یہ پیار، یہ انسیت، یہ محبت، یہ چاہت، یہ کون سی دعائیں ہیں جس میں آپ کو رب کے ساتھ بے تکلفی محسوس ہوتی ہے کہ یہ مانگ رہا ہوں دیں، آپ سے چاہیے آپ دیں، آپ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگ رہا تو کسی اور سے توقع کیوں لگاؤں، اور جب آپ کہہ رہے ہیں میں دینے والا ہوں تو اب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے بے تکلفی کس دعا میں آپ کی ہوتی ہے؟ بے تکلفی سے یہ مراد ہے کہ عاجزی اور امید کی انتہا۔ ان دعاؤں کی اہمیت محسوس کیجیے۔ اب اپنی زندگی کا حساب کیجیے، اس ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے۔ اپنے لیٹنے کا حساب کیجیے، اپنے بستر کا حساب اس دعا سے کر لیجیے، اپنی بیٹھک کا حساب اس دعا سے کر لیجیے، ذکر سے کر لیجیے۔ اور سنیے کیسے کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، من اضطجع مضجعا لم یذکر اللہ فیہ کان علیہ طرۃ یوم القیامہ۔ جو شخص کسی جگہ پر لیٹا، تھکا ہے لیٹ گیا، جو کسی جگہ پر لیٹا، ابھی نیند کا ذکر نہیں ہے، سویا نہیں، لیٹا، من اضطجع مضجعا لم یذکر اللہ فیہ، جو کسی جگہ پہ لیٹا، کسی پہلو کے بل اپنے آپ کو اس نے گرا لیا، لیکن وہ گھڑی اللہ کے ذکر اور دعا سے خالی گئی، کان علیہ طرۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بندے کے لیے حسرت بن کر آئے گی۔ حدیث کی مزید تشریح کوئی نہیں، تشریحوں میں کھو گئی امت اور خام خواہ کی تفسیروں میں الجھا دیا لوگوں کو۔ سادہ سی بات ہے، جو ایک دفعہ لیٹا، اس کا وہ لیٹنے کا وقت چند سیکنڈ، چند منٹ، چند گھنٹے ہو، لیٹا ہے، موبائل سے لگا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، بزنس سے خیال آ رہے ہیں، نوکری کے، پیسے کے، گھر کے، کاروبار کے، بچوں کی تعلیم کے، نہیں خیال آیا تو رب کا نہیں آیا۔ قیامت کے روز پیشی ہو رہی ہوگی، بندے کے نامہ اعمال کم ہوں گے، ادھر سے پلڑا ادھر جا رہا ہوگا، وہاں پہ وہ دہک رہی ہوگی، بندہ پچھتا رہا ہوگا، نامہ اعمال میں لکھا ہوگا زندگی میں اتنی دفعہ بڑے سکون سے لیٹنے کا موقع ملا، لیکن اللہ کے ذکر اور دعا سے یہ خالی تھا۔ کر لیں اپنا حساب، میں اپنا کر لیتا ہوں، اور حساب کیا کرنا ہے، آئے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، غفلتیں ہماری معاف فرما دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ لیٹنا تو چلیں بات کی بات ہے، ایک اور چیز پہ آ جائیے۔ اپنے آپ کو ترقی دیجئے، اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا کر جنت کے راستے پہ لے جانے کا اپنا ہدف بنا لیں۔
اس کے سوا اور کوئی ہدف نہ بنائیں. یہ لیٹنے کی بات تھی. وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا، وہی سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور جو کہیں بیٹھا لم یذکر اللہ فیہ، اور اس بیٹھک میں، اس مجلس میں ساری باتیں، سارے خیال آئے، سارے موضوع آئے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں آیا. لم یذکر اللہ فیہ، اس میں اللہ کا ذکر اس نے نہیں کیا. کان علیہ طرۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے وہ مجلس، وہ بیٹھک بھی حسرت، پریشانی اور شرمندگی کا باعث ہوگی. دیکھ لیجئے ہم کہاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کے اندر اپنائیت اور محبت اور عظمت اور انسیت اور اللہ کے ساتھ بے تکلفی کا احساس. بندہ سویا ہوا ہے، ہم سب کو کچھ بکھرے بکھرے اذکار سب کو یاد ہیں. اگر میں کہوں اس کو پورا کریں، لا الہ، آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اگر میں کہوں اگلا پورا کریں، لہ الملک، دوسرا جملہ ہو گیا. اگر میں کہوں اچھا اس کے بعد کیا آئے گا، آپ کہیں گے وَلَهُ الْحَمْدُ. اچھا اس کے بعد کیا آئے گا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ چار جملوں کا ایک ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے، یا یہ چاروں جملے الگ الگ یاد ہوتے ہیں. پھر کچھ اور جملے ہیں مشہور ہیں، ان میں سے ایک ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول، پورا کیجئے کیا ہوگا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 9 یا 10 جملے بنتے ہیں. دعاؤں کو اپنا دوست، اپنا پیارا رفیق سمجھ کر، جس طرح کنجوس بندہ چاٹتا ہے نا پتھر کو اور کھانے کو اور برتن کو، اس طریقے سے دعاؤں کو ازبر یاد کرنا شروع کر دیں. چونکہ دعا وہ عبادت ہے، باقی عبادتوں کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ جس کیفیت میں شروع کر دیں، حج کے لیے تیاری ہے، روزے کے لیے تیاری ہے، نماز کے لیے تیاری ہے، خود وضو کے لیے تیاری ہے، پانی لاؤ، لیکن دعا کے لیے تیاری نہیں. وہ سب سے ہلکا عمل ہے اور اس میں جسم کے سب سے کم حصے استعمال ہوتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو 8 یا 9 یا 10 جملے بتائے ہیں، اپنی ترقی کے لیے استعمال کیجئے. مسلمانوں سلفی حنفی کے چکر سے، بریلوی چشتی شیعہ کے چکر سے نکل کر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر کرتے جاؤ. وہ سنتیں، وہ مسنون چیزیں ہضم کرتے جائیں، حفظ کرتے جائیں، ان کو اپنی عادت اور عبادت دونوں بناتے جائیں. اپنی سوچ اور احساس بنا لیجئے. اب سنیے، بندہ سویا ہوا ہے، رات کو سویا ہوا ہے، کروٹ بدلتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھلتی ہے، انسان دیکھ لیتا ہے کھڑکی سے فجر کا وقت تو نہیں ہوا، یا اتنا سا بس کہ اس نے کروٹ بدلی. لیکن چونکہ وہ نعرے نہیں لگاتا، ٹائر جلا کے اسلامی انقلاب نہیں لاتا، وہ دوسروں کے خلاف پوسٹیں کر کے اپنا اسلامی ریاست نہیں بناتا، بلکہ وہ خود اسلامی ریاست کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا اور امت کا باشندہ بننے کے لیے اپنے پہ محنت کرتا ہے. وہ سویا ہے، آنکھ کھلی، اس نے یہ جو 9 الفاظ ہیں اکٹھے کر کے کہہ دیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ساتھ کہہ دیا اللہم اغفر لی، اے اللہ تیرا اتنا ذکر کیا ہے، مجھے معاف تو کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے دعا کی اور ساتھ ہی اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے. نیند میں، اونگ میں، اس کیفیت میں اتنا سا کام کیا کہ بندے نے رب کو نہیں بھولا. اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے دعا کی، مان لی گئی. کیسے مانی گئی یہ رب کو پتا ہوتا ہے. فَإِن تَوَضَّعَ وَصَلَّى، اگر وہ بندہ اس وقت اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لے، قُبِلَ صَلَاتُهُ، اس نماز کے بارے میں پکی بات ہوگی کہ وہ تو قبول ہوئی. اب یہ حدیث سننے کے بعد
آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، کہہ دینا چاہیے، اللہ کا ذکر کیا، لیکن گھروں میں جا کے سوتے ہوئے رات کو اس کو معمول بنائیں گے تو آپ کے نامہ اعمال چمکے گا، اور اگر سن کے بھول جائیں گے، ترجیح نہیں بنائیں گے، بتا کر ترجیح نہیں بنائیں گے، تو کہنے والا بھی سننے والا بھی قیامت کے دن یہ حدیث اس کے خلاف گواہ کے طور پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ خطبہ دینا اور سننا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان کو صرف معمول بنا کے سمجھ لینا کہ ڈیوٹی پوری کر دی، جا کے 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ آئے، کچھ کہہ آئے اور پھر جا کے عمل نہ کرنا، وہ گواہیاں ہمارے خلاف ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان سب چیزوں کا ہمارے حق میں گواہ بنا دے۔ اب سنیے، دعاؤں سے محبت پیدا کیجیے۔ جس طرح اس لباس کا آپ کو خیال ہوتا ہے، کھانے کا خیال ہوتا ہے، پانی کا خیال ہوتا ہے، اس طرح جس طرح انسان اپنے لباس کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غافل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے بے لباسی کی حالت میں ہو اور اس کو پتہ نہ ہو، اسی طرح دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ وہ دعائیں ہمارا لباس ہیں، ہماری خوراک ہے، وہ ہمارے دلوں کی خوراک ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون کی کیفیت نصیب تبھی ہوتی ہے جب زبانوں پہ ذکر جاری ہو اور دعائیں اس پہ مسلسل رہتی ہوں، ورنہ بندہ اپنے وقت کو، اپنے آپ کو منحوس ہی سمجھتا ہے، اور بہت سے کہتے ہیں جی وقت میں برکت نہیں، کچھ کر لو تو برکت نظر آئے گی، رب کے ہو جاؤ تو وقت کم نظر آئے گا، رب کے ساتھ محبت اور اس کی عبادت کا وقت کم نظر آئے گا۔ اب رات کے وقت بندہ لیٹا ہے، ایک وہ مریض ہوگا جو اس کے ساتھ لگا بیچارے کی آنکھ لگ گئی، دوسرا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی اور ہماری ماں حضرت حفصہ نقشہ کھینچ کے بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے، دائیں ہاتھ دائیں کروٹ پہ اپنے دائیں رخسار کے نیچے یہ ہاتھ رکھ کر بڑی ہی چھوٹی مختصر پیاری دعا کرتے تھے، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن آپ اپنے بندوں کو اکٹھا کر رہے ہوں گے۔ اس دعا پہ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، میں بول کے پڑھ رہا ہوں، ہونٹ ہلا کے پڑھوں، کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے؟ بتائیے کتنے لوگ یہ عمل کرتے ہیں؟ بتائیے کتنے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ سنت سمجھ کے دائیں کروٹ پہ آپ کا مزاج کوئی اور ہے اس طرح لیٹ جائیں، لیکن ایک دفعہ 2 سیکنڈ کے لیے یوں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ کر لی، امیدواروں میں نام لکھوا دیا، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ نہیں کیا لیکن حب مصطفیٰ میں آگے بڑھ گیا، اور دعا بھی کر لی، اپنے اس لیٹنے کو کہ قیامت کے دن وہ پچھتاوے کا باعث ہوگا اس میں سے بھی نکل گیا۔ دعاؤں سے محبت پیدا کیجیے، ان دعاؤں سے چاہت پیدا کیجیے، ان دعاؤں کو میں اپنائیت محسوس کیجیے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اب جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کا ایک کلچر ہمارے ہاں ہے، بہت کم میتوں کو بہت اچھے جنازہ پڑھانے والے نصیب ہوتے ہیں۔ ہم زوال میں سے آہستہ آہستہ نکلنے والی قوم ہے، ایک لمبا عرصہ ہے زوال کا، اس میں ہم نے بہت سی چیزیں کھوئیں، ان میں سے ہماری عبادات بھی فارمولے بن کے گزارا کرنے والی ہوئیں، اور اس کی وجہ علماء نہیں تھے۔ ہمیشہ جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے وہ مارکیٹ کو دیکھ کے تیار ہوتی ہے، مارکیٹ میں امتی قرآن سے سنت سے دور ہوتا گیا، علماء کرام جو محنت کر رہے تھے ان کے پیچھے چلنے والے خالص توحید اور خالص سنت پہ عمل کرنے والے بہت کم، اور اس کے لیے محنت کے لیے تیار ہونے والے تو بہت ہی کم، ان تک دین کی اصل شکل برقرار رہی۔ باقیوں نے کہا کچھ لے دے کے ابو کو بخشوا لو، مولوی کو کھانا کھلا کے قرآن خوانی کر دو، بس مولوی صاحب کو بلاؤ، اچھا سا جنازہ کرواؤ اور بھیج دو، 1-2 سوٹ بھی ساتھ دے دینا، ابو جنت کے درجے میں اگلے میں پہنچ جائیں گے۔ اس طرح کے ہمارے ہاں وہ کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرو اور کر کے پھینکتے جاؤ اور آیت کریمہ پڑھتے جاؤ،
وہ دین بنیادی طور پہ اس گری ہوئی مارکیٹ کے نتیجے میں وہ پروڈکٹ تیار ہوئی جو اپنے آپ کو اہل علم کے ساتھ جوڑتی ہے، حالانکہ وہ ان لوگوں کی دین کے حوالے سے کمینگی کوئی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ علماء ہر دور میں بتاتے رہے، لوگوں کا غصہ سہتے رہے، لوگوں کے طعنے برداشت کرتے رہے، ایک ایک سنت کی خاطر دیہاتوں اور گھروں سے نکالے گئے، ایک ایک عقیدے کی حفاظت کے لیے ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کو مارا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا۔ اس لیے اپنے آپ کو ترقی دیجیے، ہر شخص اپنے بارے میں سوچے۔ اب وہ جو جنازہ ہوتا ہے، اس جنازے کی دعاؤں میں جہاں پہ خوف ہے، رجا ہے، امید ہے، ان دعاؤں میں اپنائیت محسوس کریں کہ ان دعاؤں میں اللہ نے کیسے کیسے شاندار الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے اور انہوں نے ہم تک پہنچائے۔ لیکن ابھی اس مسجد کی سیڑھیوں پر جمعے کے بعد کھڑے ہو کر سروے کر لیجئے گا، فارم بنا لیں اور پوچھتے جائیں کہ آپ کو جنازے کی 1 2 3 4 5 6 7 مسنون دعائیں ہیں، ان میں سے کتنی آتی ہیں؟ ان میں سے یہ 2 دعائیں پوری کر دیجئے، جن میں سے میں ایک پڑھوں گا۔ 90% نمازی وہ دعا نہیں پڑھ سکیں گے۔ اب وہ دعا سنیے، آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے، کوئی بچہ ہے۔ اللہم عبدک، اے اللہ تیرا بندہ، وابن امتک، تیری ایک لونڈی کا بیٹا یا بیٹی، احتاج الی رحمتک، آج تیری رحمت کا محتاج ہو چکا ہے، وانت غنی عن عذابہ، اس بیچارے کو عذاب دینے سے تو آپ کی ذات تو بہت بلند شایان شان اور بے نیاز ہے۔ ان کان محسنا، اگر یہ زندگی بھر اچھے لوگوں میں سے تھا، فزد فی حسناتہ، اے اللہ اس کی نیکیوں کو بڑھا دے۔ وان کان مسیئا، اگر یہ زندگی گزار کے برے شخص کی نامہ اعمال لے کر آپ کے حضور حاضر ہوا ہے، فتجاوز عنہ، اس سے درگزر کر دیں، درگزر کر دیں۔ رب کو واسطے ہیں، لیکن ہمیں فکر ہوتی ہے جلدی سے الفاظ پورے پڑھ لیں، ادھر سے سلام پھر جانا ہے۔ اس جنازے میں میت کے ساتھ وہ وابستگی کہاں گئی، اس کے لیے درد کہاں گیا، اس کے لیے تکلیف کہاں گئی کہ آج یہ جنازہ سب سے بڑی شفاعت کا موقع ہے۔ جس کے جنازے پر 40 اہل ایمان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہاں پر تو آگے کھڑے ہونے والا وہ ڈر رہا ہے کہ پیچھے سے لوگ کہیں گے لمبا جنازہ نہ کروانا، اور پیچھے کھڑے ہونے والے ڈر میں ہیں کہ اگلا سلام پھیر دے گا، جلدی سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تو پورے کر دیں۔ یہ تو تعداد ہی پوری کر رہے ہیں، میت کے ساتھ اخلاص کہاں گیا؟ وہ غائب ہو گیا۔ اس لیے کہ ہم لوگوں نے سمجھا کہ مدرسے کے بچے دین پہ محنت کریں، ہم ان کو زکوٰۃ دے دیں، ہم ان کو صدقہ دے دیں، ہم ان کو زکوٰۃ اور صدقہ سب سے کم تر مال دے کے اپنی جنت بخشوا لیں، لیکن دین پہ ہم خود محنت نہ کریں۔ ہمارے ٹیبل پہ صبح 3 انگلش اخبار ہوں، ہمارے چینل چلتے ہوں، ہمیں پوسٹیں آتی ہوں، سب سمجھ جائیں گے، انگلش کا ترجیح سمجھ جائیں گے، اقتصادیات کے ماہر ہم بنیں گے، سپورٹس میں شاندار کمنٹری ہم کر لیں گے، پولیٹکس تو ہمارے بچوں کو آتی ہے، لیکن قرآن کی دفعہ، دعا کی دفعہ یہ ہماری زبان کام نہیں کرتی۔ مولانا ذرا آپ ہی یہ دعا پڑھ دیجیے گا میرے ابو کی طرف سے، اور پھر مولانا فیسیں رکھ دیتے ہیں، چھوٹی دعا، بڑی دعا، اور اگر فیس نہ ملے تو اپنے مؤذن کہتے ہیں جا کے بندے کا جنازہ پڑھا دینا، اور اگر جیب اچھی بھریں تو خود بھی حاضر ہوتے ہیں، آنسو بہا کے پھر دعا کرتے ہیں۔ یہی دین ہے۔ ایک دیہات میں ایک مولوی صاحب کے پاس میں جنازے میں گیا، جاننے والے تھے، وہ 2 فرقوں کے لوگوں کو راضی رکھتے تھے۔ انہوں نے جس فرقے کے مطابق جنازہ پڑھایا وہ خرافات میں ہے، بعد میں انہوں نے جو کچھ کیا، میں نے کہا مولانا آپ کو تو مسئلہ پتہ ہے، کیوں یہ کرتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے تو اسلام آباد جا کے سیٹ ہیں، میں نے تو انہی سے نکلوا کے اپنے بچے پالنے ہیں۔ وہ پھر کرتے ہیں، ان کو میت کے بعد پتہ ہوتا ہے کہ اب اتنے پیسے آنے ہیں، یہ سوٹ آ جانا ہے۔ اس لیے مفلس وہ نہیں ہے، مفلس ہم نے اپنی اولادوں کو رکھا، اپنے آپ کو رکھا۔ امتی خود قرآن سے دستبردار ہو گیا۔ کس نے کہا تھا قرآن اور دعائیں صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہیں؟ اپنے آپ کو ترقی دیجیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کو ایک دعا میں محسوس کیجیے۔ جن کو زندگی میں آپ نے برا بھلا کہا ہو،
ان کے چھوٹے چھوٹے القاب نک نیم رکھ کے ان کو برا لفظ کہا ہو، کسی کو گالی دے دی ہو، اور کسی کی برائی کی ہو، کسی کو ظلم اس پہ کیا ہو، حق سے محروم کیا ہو، میرا اپنے آپ سے اور آپ سے سوال ہے، کیا کبھی اس کے لیے دعا کی ہے؟ کبھی جس سیاستدان کو، جس دوسرے فرقے کے مولوی کو یا شخصیت کو یا رشتہ دار میں سے کسی کو برا بھلا کہا ہو، ڈانٹا ہو، غصے میں آئے ہوں، خواہ اس نے زیادتی کی ہو لیکن آپ نے بڑھ کے 4 لفظ اور اضافی اپنا ادھار ایڈوانس رکھا ہو، اس کے لیے کیا دعا کی ہے؟ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس محسوس کیجئے. یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں ہیں، دعاؤں کے پیچھے ایک چاہت ہے، رب کی چاہت ہے، ایک طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ایک اپنائیت ہے، رب اور بندے کے درمیان اپنائیت ہے. وہ دعاؤں کے الفاظ مسنون ہیں لیکن وہ جیتا جاگتا انسان ہے، ان کو خلوص سے کریں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ پھول ہیں ان کو پیار سے اگر آپ پڑھیں وہ خوشبو دیتے ہیں، وہ سورج ہیں اگر آپ ان کو محبت سے پڑھیں وہ آپ کو چمک دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ماں کی جنت کی ضمانت ہے، وہ اولادوں کو، وہ نسلوں کو سکون عطا کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعا تھے؟ سالوں پہلے ابراہیم کی دعا تھے. آج کی دعائیں نسلوں تک جاری ہو سکتی ہیں. اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور ان کی تکلیف، ان کے اندر کی عاجزی، ان کے اندر کا بے قرارہ پن کہ کہیں کہیں کسی معاملے میں میں بھی اللہ کے حضور نہ پکڑا جاؤں. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بتاتی ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں اللہم انما انا بشر، اے اللہ میں بشر ہوں، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ شَتَمْتُهُ أَوْ آذَيْتُهُ فَلَا تُعَاقِبْنِي بِهِ. اے اللہ جس کو بھی میں نے زندگی میں کوئی برا بھلا کہا ہو، نازیبا لفظ میری زبان سے نکل گیا ہو، اے اللہ مجھے اس معاملے میں نہ پکڑنا. اے اللہ جس کے ساتھ میری طرف سے ایسا سلوک ہوا ہو فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، اے اللہ اس لفظ کے بدلے اس کو گناہوں سے معاف کر دینا اور اس کے لیے میری یہ غلطی رحمت بنا دینا. اب اپنے رویے کا حساب کیجیے. ہم کسی ایک کے بارے میں بری رائے قائم کرتے ہیں، برا لفظ کہتے ہیں، تو پھر فوت ہونے تک بندہ بھولنے پہ تیار نہیں ہوتا. پھر سنیے، ایک اور شخص دعاؤں میں جب اپنائیت ہو، ایک ہے مسنون الفاظ اور وہی کرنے چاہیے، لیکن کہیں کہیں جا کر اللہ کے حضور بندہ ایسی باتیں کر جاتا ہے جو اس کی زندگی کی خاص باتیں ہوتی ہیں، اس کے ذہن سے وہ الفاظ زبان سے نکل آتے ہیں. ایسا ہی ایک شخص دعا کر رہا تھا اللہم لیس عندی صدقۃ، اے اللہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اتصدق بہا، جس سے میں کوئی صدقہ کر سکوں. مال نہیں ہے لیکن وہ صدقہ جو لوگوں کے کام آ جائے. تو اللہ ایسا کیجئے فَأَيَّمَا رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ عِرْضِ شَيْئًا، اے اللہ کوئی بھی خلق خدا میں سے کوئی بندہ کسی نے میری شہرت کو، میرے نام کو، مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچایا ہو، فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، اے اللہ میری طرف سے وہ معاف ہے اور میری طرف سے وہ صدقہ ہے. سوچے ہیں نا، لوگوں کو معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں کو معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ وہ جو قرآن کو اپنا احساس اور دعاؤں کو اپنے جذبات بناتے ہیں، ان سے پھر ایسی دعائیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کے لیے، ہم جو زبان سے دعائیں ادا کرتے ہیں، اللہ ان سے ہمیں ان الفت، محبت اور اس میں اپنائیت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، ڈرنے والا دل نصیب فرما دے. اے رب کریم، آج ہی ابھی نماز جمعہ سے پہلے مسجد رحمت اللہ عالمین ایک سابقہ غیر مسلم خاتون، لیکن اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنا اسلام بچانے کے لیے جو کوشش کر رہی تھی، اس کو 3 ماہ پہلے کفالت میں لیا گیا تھا، 2 ماہ پہلے. آج اس خاتون کی محنت کی وجہ سے اس کے باپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے. نماز خطبہ جمعہ سے آنے سے پہلے اس کو میں نے اللہ کی توفیق سے کلمہ پڑھایا.
اے اللہ وہ خاتون جو فاقے برداشت کرتی رہی، اپنی برادری کی طرف سے نماز آتی ہے، میں اس نماز کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس گھرانے کو جنت کا گھرانہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اس اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم نئے مسلمانوں کو اور پرانے مسلمانوں کو اے اللہ زوال سے نکال کر عروج نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی نسلوں میں اے اللہ یہ نیکیاں، یہ اسلام، یہ ایمان، اس کے سلسلے جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان ذی الجبروت، سبحان ذی الملکوت، سبحان ذی العرش العظیم، سبحان ربنا رب العزة عما یصفون۔ اللہم صل علی نبینا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان میں ایک خوبصورت سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے اثرات انسان پورے سال محسوس کرتا ہے، پھر اس کا تڑپ کے انتظار کرتا ہے۔ رمضان میں خاص بات اس مسجد میں یہ ہوتی ہے کہ دور دراز سے ہمارے ننھے نمازی چھوٹے بچے اس مسجد میں خاص طور پہ آتے ہیں اور مغرب سے لے کے رات گئے تک یہاں پر تراویح اور قیام تک موجود ہوتے ہیں۔ انہی بچوں کے لیے گزشتہ سال ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا فجر گیمز، کہ گرمیوں میں بچے فجر کی نماز مسجد میں پڑھیں، ان کو عادی کریں۔ جمعے کے دن وہ نماز ہوتی تھی اور 4-5 ماہ تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب سردیاں آئیں تو وہ سلسلہ ختم ہوا، پھر بہت سے بچے اپنی اپنی مساجد میں نماز پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہفتے کے دن سے اس مسجد رحمت العالمین میں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہ ان کو مساجد سے جوڑیں، ان کو نشے اور بری سوسائٹی کی ان چیزوں سے بچا کر مسجد کی ذریعے تربیت کریں، کھیلوں کے مواقع فراہم کریں، جو ان کا جسم اس عمر میں جس قسم کی ورزش مانگتا ہے اس کا عادی کریں، تاکہ ایک خوبصورت نوجوان مسلمان تیار ہوں۔ انشاءاللہ کل سے باقاعدہ کراٹے کی کلاسز فجر کی نماز کے بعد شروع کی جائیں گی بچوں کے لیے۔ تائیکوانڈو کا، کراٹے کا یہ سارا سلسلہ یہاں پہ شروع ہوگا، 4 ماہ تک یہ رہے گا۔ جو اس کی بلیک بیلٹ اور اس طرح کے معاملات ہیں وہ باقاعدہ مسجد کی نگرانی میں چیزیں ہوں گی۔ یہ بچے فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد یہیں پہ اذکار ہوں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور 1 گھنٹے کے لیے اس ساری کی کلاسز ہوا کریں گے۔ ابھی ہفتہ اور اتوار کا دن ہے۔ بیٹیوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بہت جلد شروع کر دیا جائے گا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے لیے سچے ارادے کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ راستے بتاتا بھی ہے، اس پہ چلاتا بھی جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مسجد رحمت العالمین سے ایک نیا سلسلہ اللہ کی توفیق سے شروع ہوا۔ وہ معذور جن کی ٹانگیں کٹی تھیں، جو نابینا ہیں، جو اپاہج ہیں، جن کے گھر والے ان کو ہسپتالوں میں نہیں لے جا سکتے، مسجد رحمت العالمین کی پہلی ایمبولینس نے اس ہفتے لوگوں کو ہسپتال لے کے گئے، کلینک میں لے کے گئے، مختلف ڈاکٹرز کو ملوایا، ان کے ٹیسٹ کروائے مختلف لیب کے ساتھ۔ جتنے اسلام آباد راولپنڈی کے اچھے ڈاکٹرز ہیں، جو سنتا ہے وہ اپنے آپ کو ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ ابھی پہلی ایمبولینس پہلا یا دوسرا دن تھا، مریضوں کو لے جا کے جانا شروع ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے ایک بندہ آیا، اس نے پوری کی پوری ایمبولینس مسجد کے سامنے ایک اور کھڑی کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسجد رحمت العالمین کے لیے خاص رحمتیں اور عنایتیں ہیں۔ نہ اس مسجد کا کوئی شخص کسی ایک شخص کو بھی کال کرتا ہے کہ چندہ دیجیے، نہ کسی کوٹھی پہ جاتا ہے، اپنے کام میں سارے بنگن ہوتے ہیں۔ کل بھی 300 سے زیادہ بیواؤں کی رجسٹریشن یہاں پہ ہوئی، معذور آئے، عجیب قسم کے کیسز آتے ہیں۔ بچے ہیں، عمر 21 سال ہیں اور اتنے ہیں، ماں باپ کے پاس کھلانے کے لیے اچھی خوراک نہیں، بیماریاں لگ گئیں، کسی کو ماں کے پیٹ میں، کسی کو دنیا میں آنے کے بعد۔ یہ وہ کیسز آ رہے ہیں جو سفید پوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ 2 ایمبولینسز بطور خاص، یہ ابھی ایمرجنسی کال کے لیے نہیں ہے، لیکن جو مریض ہمارے علم میں ہیں، رجسٹرڈ ہیں، ان کو گھروں سے اٹھا رہے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہیں، ان کا علاج کروا کے واپس چھوڑ رہے ہیں، اور یہ رحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ اس سلسلے کو ہماری نسلوں میں جاری فرما دے، پاکستان کی اور امت کی دیگر مسجدوں میں اللہ یہی رحمت کے رنگ بکھیر دے، اور جتنے بھی لوگ اس میں خود شامل ہیں، قافلہ رحمت ہیں، گمنام ہیں، ان میں سے میں 99% کو میں بھی نہیں جانتا، ہم بھی نہیں جانتے۔ اے اللہ ان کی اس نیکی کو قبول فرما، مخلوق کے معاملے میں ہماری کسی کوتاہی پہ اللہ ہمارا محاسبہ نہ کرنا۔ اے رب کریم جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو تیری رحمت کی امیدوار بن کر اس مسجد کے ساتھ کھڑے ہیں یا جس بھی نیک کام ہے، اے اللہ ان کی امید ان کو عطا فرما دے، جس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں اے اللہ اس چیز سے ان کو بچا دے۔
اے اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہماری معلمات کو اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ایک نوجوان نے بطور خاص آج دعا کی درخواست کی ہے کہ جتنے لوگ آج کل امتحان دے رہے ہیں، یقیناً میٹرک ایف اے اور اسکولوں کے دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو دنیا کے امتحان میں بھی اور آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب فرما دے۔ اے اللہ یہ دنیا کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں آخرت کے امتحان کی تیاری کا جذبہ بھی پیدا فرما دے۔ ہماری ایک بہن نے جو بہت دور ہیں، اے اللہ ان کا بیٹا بچپن سے معذور ہے، تکلیفوں میں ہے، 3 سال کا بچہ ہے لیکن ڈھیروں بیماریاں ہیں، تڑپ کے وہ بہن بڑی دور سے دعا کی درخواست کر رہی ہیں۔ اے اللہ اس بہن کے دل کو سکون عطا فرما اور اس کے بچے کو صحت یاب فرما دے۔ ہمارے بھائی ادھر بیٹھنے والے خواجہ شفقت آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تکلیف میں ہیں، تڑپتے ہیں، مسجد اب نہیں آ سکتے، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو شفا عطا فرما۔ ان کی جو بھی بیماری ہے اور باقی جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو اس بیماری سے اللہ نجات نصیب فرما اور شفا عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔